الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینۃ المنورہ سے احد میدان کی طرف جانا، اس بات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں اور آپ کے ساتھ 1000 آدمی ہیں۔ جب آپ احد پہاڑ کی طرف چلے ہیں تو رستے کے اندر 300 منافقین ان میں سے الگ ہو گئے۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، جو منافقین کا سردار تھا، اس نے کہا کہ تم نے ہماری رائے نہیں مانی۔ ہماری رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، تو میری رائے پر عمل نہیں کیا، اس لیے میں نہیں جاؤں گا ساتھ میں۔ منافقین انہیں کہتے ہیں کہ جو ظاہر تو ایمان کرتے ہیں لیکن دل میں کفر کی گندگیاں ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں بیماری ہے، اور وہ دل کی بیماری کفر کی بیماری ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ کی جماعت ایمان لے کر آئی ہے، تو کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہیں، کیا ان بیوقوفوں کے جیسے ایمان لے کر آئے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب شیاطین اپنے رؤساؤں کی طرف چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں شروع میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ تو یہی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہماری بات کو نہیں مانا، اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ 300 لوگ الگ ہو گئے۔ 700 صحابہ اکرام کی جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے جو جذبات ہیں وہ بھی الگ ہی تھے، ان کا بھی ساری دنیا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں اور کوئی مثال نہیں ہے ان جذبات کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ سے جو عقیدت صحابہ کرام کو تھی وہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ حضور آپ اپنا لباس تو مجھے دے دیجئے اور میرا لباس آپ پہن لیں۔ ہر ایک آدمی کا ایک لباس ہوتا ہے، وہ لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی سے احد کے دن کہ اپنا لباس مجھے دے دیں، میرا لباس آپ پہن لیں۔ کہا کہ حضور آپ کا لباس میں پہن لوں گا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں، لباس کی وجہ سے جو نئے لوگ ہوں گے، تو جب وہ حملہ کریں گے تو آپ پر حملہ نہیں ہوگا بلکہ میرے اوپر حملہ ہو جائے گا، میری جان چلی جائے گی، حضور آپ کی جان بچ جائے گی۔ کعب بن مالک رضی اللہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جن سے حضور نے اپنا لباس تبدیل کیا تھا۔ آپ نے اپنی زرہ ان کو دی، ان کی زرہ آپ نے پہنی، اور یہی دھوکہ لگتا تھا غیروں کو، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی محمد الرسول اللہ ہے تو حملہ کر دیتے۔ 11 تلوار کے نشان ان کی پیٹھ کے اوپر آئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، 2 صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں دونوں کے دونوں۔ احد کے دن دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں
ایک دعا کرے گا اور دوسرا اس کے اوپر آمین کہے گا، دوسرا دعا کرے گا تو پہلا اس کے اوپر آمین کہے گا، اور دونوں ایک کونے کے اندر چلے گئے اور دونوں دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دعا کی۔ صحابہ کی تمنائیں اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کیسی ہوا کرتی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کری کہ اللہ ہمارا مقابلہ ہونا ہے تیرے دشمنوں سے، میرا کسی ایسے سخت دشمن سے مقابلہ ہو کہ وہ میرے اوپر وار کرے اور میں اس کے اوپر وار کروں، حتیٰ کہ ایسا ہو کہ اللہ میں اس کے اوپر فتح پا جاؤں۔ تو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ نے اس پر آمین کہا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور ان کی باری تھی اب دعا کرنے کی۔ انہوں نے دعا کری کہ اللہ میرا بھی ایک سخت تیرے دشمن سے مقابلہ ہو، تو تیرا دشمن ہو، اور میں اس کے اوپر وار کروں، وہ میرے اوپر وار کرے، حتیٰ کہ میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، اور اے اللہ میرے ناک کان کاٹ لیے جائیں، قیامت کے دن میرے تیرے دربار میں حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھا جائے کہ عبداللہ یہ تیرے ساتھ کس نے کیا اور کیوں ہوا؟ تو اللہ میں یوں کہوں کہ اللہ تیرے راستے میں، تیری محبت میں اور تیرے رسول کی محبت میں میرے ساتھ ایسا ہوا۔ اور مورخین نے لکھا ہے خدا کی قسم جب میدان جمع ہیں تو دونوں صحابی کی دعائیں ایسی ہی قبول ہوئی ہیں، ایک کو اللہ نے فتح نصیب فرما دی، ایک کو شہادت نصیب فرما دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے گیا صحابہ کے اندر عبداللہ بن جحش کو میں نے دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک دھاگے کے اندر پرے ہوئے۔ یہ صحابہ کی تمنا ہوتی ہے، اور یہ وہ صحابیاں حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ایک لکڑی دے دی تھی اسی مرتبہ میں، اسی راستے کے اندر احد کے وقت میں، تو وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی اور ایک زمانے تک رہی، وہ 200 دینار کے اندر فروخت ہوئی تھی وہ۔ یہ صحابہ اکرام کے جذبات ہیں، جو صحابہ اکرام اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر پہنچے ہیں اور سامنے سے اللہ کے دشمن آ رہے ہیں، 3000 کا لشکر ہے، عورتوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ راستے کے اندر حوصلہ دلائیں، بدر کی طرح تاکہ معاملہ نہیں ہو بلکہ حوصلہ بڑھائے۔ جب میدان کے اندر پہنچے ہیں تو انفرادی طور پر 22 مقابلے ہوئے، ان 22 مقابلوں کے اندر صحابہ کرام نے 22 اللہ کے دشمنوں کو جہنم واصل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک سے مقابلہ ہوا طلحہ بن ابی طلحہ 2 وار کے اندر سیدھا جہنم واصل۔ اور جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے درمیان میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پہلے 50 صحابہ کو ایک پہاڑی جبل الرمات وہاں پر متعین کیا تھا علیہ السلام۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا تھا۔ آپ کا رخ مدینے کی طرف تھا، احد پہاڑ آپ کی پشت کی طرف تھا، جبل الرمات کے اوپر آپ علیہ السلام نے 50 صحابہ کو مقرر کیا کہ یہاں سے دشمنوں کے آنے کا اندیشہ ہے، اس لیے تم یہاں پر رہنا۔ اور آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم ہمیں یہ دیکھ لو کہ ہم غالب آ گئے یا یہ دیکھ لو کہ ہم مغلوب ہو گئے، تمہیں اس جگہ سے نہیں ہٹنا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہماری بوٹیوں کو پرندے نوچ لیں تب بھی تم ان جگہ سے مت ہٹنا، اس جگہ سے نہیں ہٹنا۔ جب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اور یہ فتح ایسی ہوئی کہ دشمنان اسلام اپنے مقام کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو 50 صحابہ یہاں پر بیٹھے تھے یہ سمجھے کہ شاید کہ ہمارے لیے حکم اسی وقت تک تھا، اب تو ہمیں فتح ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جو اس وقت موجود تھے یہاں پر، امیر تو انہوں نے روکا، یوں کہا حضور نے منع کیا تھا، کہا کہ ارشاد تو اس وقت تک تھا جب تک کہ فتح نہیں ہو، تو 40 ان میں سے اتر کر آ گئے اور 10 صحابہ وہاں پر موجود رہے۔ جو اللہ کے دشمن یہاں سے بھاگ رہے تھے انہی کے اندر ایک تھے جو ایمان ابھی تک نہیں لے کر آئے تھے، جنہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہا جاتا، ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ 250 آدمی ان کے ساتھ تھے، یہ جا رہے تھے تو انہوں نے اس جگہ کو خالی دیکھا، صحابہ میدان کے اندر تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ فتح ہو گئی، بس یہی ایک جگہ تھی جہاں پر 10 صحابہ کھڑے تھے۔ انہوں نے واپس وہاں سے پلٹتے ہوئے جو حملہ کیا ہے وہ 10 صحابہ بھی شہید ہو گئے،
اور جو مسلمان دونوں جگہ سے گر گئے، جو بھاگتے ہوئے غیر تھے وہ بھی وہاں آ گئے، اور یہ 250 بھی یہاں پر آ گئے، مسلمان سب کے اندر گر گئے۔ جو فتح تھی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی، سارے صحابہ بیچ کے اندر آ گئے، اور ایسے حالات بن گئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سوچ میں پڑ گئے کہ کیا حالات ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دشمنان اسلام نے آپ کے اوپر حملہ کیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور خون بہنے لگا، اور خود آپ کے گالوں کے اندر گڑ گیا آپ علیہ السلام، وہاں سے خون نکلنے لگا۔ تو خون گر رہا تھا، ایک صحابی تھے مالک بن سینان رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹوں سے جہاں خون گر رہا تھا اپنے ہونٹوں کو لگایا، جہاں گال سے خون گر رہا تھا اپنے ہونٹوں کو لگایا، اور اپنے جسم کے اندر اس خون کو لے لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ نبی کا خون جس کے خون کے اندر چلا جائے، جس کے جسم کے اندر چلا جائے، آپ نے فرمایا جہنم کی آگ تجھے نہیں چھو سکتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام زخمی ہیں، آپ پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خون اتنا بہہ گیا تھا کہ آپ چڑھ نہیں پا رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور آپ کو پہاڑ کے اوپر چڑھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ تیرے لیے تو جنت لازم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضور اکرم صلی اللہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جو مدینہ کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے تھے، اسلام کو پہنچانے کے لیے گئے تھے۔ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو لگا دیا۔ صحابہ کرام اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لیے تلوار اور تیر کے ذریعہ ڈھال بن جایا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، کہ ہماری جان چلی جائے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے۔ آپ علیہ السلام ان صحابہ کو بشارت دیتے، اور آپ علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر بھی جس وقت یہ حالات بن گئے، آپ علیہ السلام کے لب مبارک سے خون بہہ رہا ہے، آپ کے چہرے سے خون بہہ رہا ہے، آپ نے ان لوگوں کی ہلاکت کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ لوگ میرے مقام کو نہیں جانتے ہیں، میرے مرتبے کو نہیں جانتے ہیں، اگر جان لیتے تو یہ نہیں کرتے، میرے مقام اور میرے مرتبے کو نہیں جانتے، اے اللہ ایسے لوگ، ان لوگوں کو تو ہدایت نصیب فرما۔ یہی موقع تھا احد کا موقع، جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے نذرانہ پیش کیا۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ ان ہفتے پھر بات